بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے یوتھ اینڈ اٹس رسپانسبلٹیز، نوجوان اور ان کی ذمہ داریاں۔ ناظرین، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ رسپانسبلٹیز کیا ہوتی ہے۔ انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کی موت تک مختلف قسم کی ذمہ داریاں انسان پر عائد ہوتی ہیں، اور جو شخص ان ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے، زمانے میں، معاشرے میں اس کا ایک بہت بڑا رول پلے ہوتا ہے، اور معاشرہ اس کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ لیکن جو شخص اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتا ہے، زمانے کی نظر میں، معاشرے کی نظر میں، سماج کی نظر میں اس کی کسی قسم کی کوئی ویلیو باقی نہیں رہتی۔ ہمیں سب سے پہلے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا۔ اگر آپ 10 سال کے ہیں تو مختلف قسم کی ذمہ داریاں آپ پر ہیں، اگر آپ 15 سال کے ہیں تو اور قسم کی ذمہ داریاں ہیں، اگر آپ 20 سال کے ہیں، 25 سال کے ہیں، اسی طرح اگر آپ 30 سال کے ہیں تو مختلف انسان کے مختلف مراحل میں مختلف قسم کی ذمہ داریاں انسان پر عائد ہوتی ہیں، اور جو انسان ان ذمہ داریوں کو فیس کرتا ہے وہی انسان دنیا میں کامیاب ہوتا ہے، اور جو انسان ان ذمہ داریوں سے بھاگتا ہے وہ انسان دنیا میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا ٹیکنالوجی کی، کیونکہ میں نے یہ ٹاپک چوز کیا ہے کہ یوتھ اینڈ اٹس رسپانسبلٹیز، تو ہماری یوتھ کا ایک بہت بڑا کنیکشن ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 21ویں صدی کے سٹارٹ میں ٹیکنالوجی نے دنیا میں بے تحاشا ترقی کی ہے، اور اسی طرح سے ہماری جو یوتھ ہے وہ ٹیکنالوجی کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں، جبکہ ٹیکنالوجی کے دو طریقہ کار ہیں استعمال کرنے کے، ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو۔ آپ ٹیکنالوجی کو پازیٹیو یوز بھی کر سکتے ہیں اور آپ ٹیکنالوجی کا نیگیٹو یوز بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ میں نے یہاں پر ٹیکنالوجی کی بات کیوں کی، میں نے ذمہ داریوں کو ٹیکنالوجی سے انٹرلنک کیوں کیا، کیونکہ میرے نظریے کے مطابق ہماری یوتھ جو اس وقت ٹیکنالوجی کا بے دریغ استعمال کر رہی ہے، وہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے اپنی بہت ساری ذمہ داریوں سے غافل ہو چکی ہے۔ انگلش کا ایک محاورہ ہے، ایکسیس آف اینی تھنگ از بیڈ، کسی بھی چیز کی زیادتی بری بات ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک اینڈرائڈ موبائل یوز کرتے ہیں اور صبح سے لے کر شام تک آپ فیس بک، یوٹیوب، واٹس ایپ اور اس طرح اس کا استعمال کرتے رہتے ہیں، جس کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہوتا، جس کا آپ کو معاشی زندگی میں کسی قسم کا کوئی بھی بینیفٹ نہیں ہوتا، تو لہٰذا آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو بھی پورا نہیں کیا، اور ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کی وجہ سے آپ زمانے میں، معاشرے میں ناکام بھی ہو گئے۔ اسی طریقے سے اگر ایک انسان صبح سے لے کر رات تک صرف کرکٹ کھیلتا رہتا ہے یا کوئی اور گیم کھیلتا رہتا ہے اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا، تو اس طرح کے انسان کی معاشرے میں بھی قدر و قیمت بالکل بھی نہیں ہوتی۔ لہذا میں اپنی یوتھ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ چونکہ 21ویں صدی ٹیکنالوجی کا دور ہے، ٹیکنالوجی نے بہت زیادہ اس صدی کے اندر ترقی کی ہے، اور ہماری یوتھ اس وقت بہت زیادہ ٹیکنالوجی کا یوز کرتی ہے، تو ہماری یوتھ کو چاہیے کہ وہ ٹیکنالوجی کے یوز کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ اگر آپ ایک بیٹے ہیں تو آپ اپنے بیٹے ہونے کی ذمہ داری کو پورا کیجیے، اگر آپ ایک باپ ہیں تو آپ اپنے باپ ہونے کی ذمہ داری کو پورا کیجیے، اور اسی طرح اگر آپ ایک ماں ہیں تو آپ اپنی ماں ہونے کی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ اسی طرح آپ کو اپنی ذمہ داریوں کو فیس کرنا ہوتا ہے، نہ کہ آپ کو اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنا ہوتا ہے، اور جب آپ اپنی ذمہ داریوں کو فیس کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور معاشرے میں آپ کو ایک اہم مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں تو معاشرے میں آپ کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہتی۔ اس کی میں ایک اور مثال آپ کو دینا چاہوں گا کہ اگر لیٹس سپوز آپ نے ماسٹرز کی ڈگری کمپلیٹ کر لی ہے اور اس کے بعد اب آپ جاب سرچ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ میسج میرا یوتھ کے لیے ہے کہ اگر آپ جاب سرچ کرنا چاہ رہے ہیں اور جاب ان امپلائمنٹ کی وجہ سے انفارچونیٹلی آپ کو نہیں مل پا رہی، تو اٹ ڈز ناٹ مین کہ اب آپ گھر بیٹھ جائیں اور گھر بیٹھ کر صرف یہ سوچیں کہ کیونکہ میں نے ماسٹر کی ڈگری بھی حاصل کر لی اور مجھے کوئی جاب بھی نہیں ملی، تو لہٰذا اب میں ایک اینڈرائڈ موبائل کے ساتھ اپنی پوری لائف گزار دوں گا۔ ایسا سوچنا آپ کے لیے بے وقوفانہ عمل ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کو جاب نہیں بھی ملتی تو آپ اپنے اندر کی انٹرنل ایبلٹیز کو دیکھیں کہ آپ اس معاشرے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔
انسان جب اپنے انٹرنل ایبلٹیز اور انٹرنل کیپیسٹیز پر ورک کرنا سٹارٹ کرتا ہے تو وہ معاشرے کے اندر وہی شخص جو کچھ دن پہلے یا کچھ سال پہلے یا کچھ مہینوں پہلے جاب ڈھونڈنے گیا تھا کسی کے پاس اور وہ ریجیکٹ ہو گیا تھا، جب انسان اپنے آپ کو پالش کرتا ہے اس کے بعد وہی انسان پورے معاشرے کو جابس دے رہا ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہاں پہ میرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے بزنس، کہ اگر آپ کو ماسٹرز کی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد کوئی جاب نہیں ملتی تو آپ دیکھیں کہ آپ دنیا کا وہ کون سا کام ہے جو پرفیکٹ کر سکتے ہیں، پھر اس کام کو کرنے کے لیے آپ پریکٹیکل سٹیپس لینا سٹارٹ کر دیں، آپ کوشش کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جب آپ پریکٹیکل ورک سٹارٹ کریں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ جاب نہ ملنے کی وجہ سے مایوس ہو کر گھر پر بیٹھ جانا اور ایک اینڈرائڈ موبائل کے ساتھ یا ایک لیپ ٹاپ کے ساتھ یا ایک کمپیوٹر کے ساتھ اپنی پوری زندگی کو ضائع کر دینا، یہ آپ کا بے وقوفانہ عمل ثابت ہوگا۔ لیکن اگر آپ اپنے آپ کو پالش کریں گے اور اگر آپ اپنی سیلف رسپیکٹ چاہتے ہیں اور اگر آپ اپنی انٹرنل ایبلٹیز اور انٹرنل کیپیسٹیز کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک دن معاشرے میں آپ کا بہت بڑا رول ہوگا۔ وہی لوگ جن کے پاس آپ گئے تھے جاب کے لیے، انہی کی اولادوں کو آپ جاب دے رہے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا کر سکتے ہیں۔ اللہ